الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين صدق الله العظيم. بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسے ایسے اعمال دیے ہیں جن اعمال کی برکت سے ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بہانے سے ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے، اسی طرح آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ بہت سے ایسے بہانے ہوں گے جن کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہم کو جنت میں داخل کریں گے. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو مومنین کے لیے بنایا ہے اور جہنم کو کافر اور مشرک لوگوں کے لیے بنایا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو بہانے سے جنت میں داخل کر دیں گے. انہی بہانوں میں ایک بہانہ یہ بھی ہوگا کہ بندے نے دنیا میں کسی شخص کو کوئی نیک بات کہی دی ہوگی، اچھی بات کہی ہوگی، یا اس کے ساتھ ہمدردی کر دی ہوگی. وہ چاہے کتنے ہی گناہ میں ملوث ہو، لیکن کسی کو اچھی بات کہہ دی، بھلی بات کہہ دی، کسی کو گناہ سے روک دیا، تو کل قیامت کو یہی چیز وہاں پر اس کو کام آئے گی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں سب سے زیادہ جس نیکی کی قیمت ہوگی وہ نیکی ہمدردی غمخواری کی ہوگی، خیرخواہی کی نیکی ہوگی. کہ دنیا میں کسی کے ساتھ ہم نے خیرخواہی کی ہوگی، کسی کے کام آ گئے ہوں گے، کسی کے درد میں شریک ہوں گے، کسی کے غم میں شریک ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس نیکی کی وہاں قیمت کو بڑھا دیں گے. میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اس وقت کی ہمدردی غمخواری یہ ہے کہ آج ہمارا پورا معاشرہ بری طریقے سے گناہوں میں ملوث ہے. ہم اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہے. چوک پر، چوراہوں پر، جگہ جگہ پر موبائل لے کر کے اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں. جب جلوت میں ان کا یہ حال ہے کہ کئی گھنٹے وہ موبائل پر اپنے وقت کا ضیاع کر رہے ہیں، اپنی صحت کو برباد کر رہے ہیں، تو ان کی خلوت کا کیا حال ہوگا. اور ایسے حالات اور واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ پوری رات گناہ ہوتا ہے، پوری رات اس کے ساتھ اس طرح لگے ہوتے ہیں کہ شیطان کو بھی شرم آ جاتی ہے. یہاں تک کہ گھر کا گھر برباد ہو رہا ہے، فیملیاں برباد ہو رہی ہیں، میاں بیوی کی تکرار اور بحث بڑھ رہی ہے، اور گھروں کے اندر بھائیوں کے جھگڑے بڑھ رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہوتا یہ ہے کہ رات کو گئے، اپنا وقت پورا سونے کا جو وقت ہے موبائل پر برباد کر دیا. اب دن میں سستی ہے، غفلت ہے، کوتاہی ہے، کام دھندے میں جی نہیں لگ رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے باپ بھی ناراض ہوں گے، بڑا بھائی ذمہ دار وہ بھی ناراض ہوگا. لیکن اصل میں جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ رات کو ہم نے برباد کیا، جو آرام کا وقت تھا ہم نے اس کو غفلت میں گنوا دیا. میرے بزرگوں، یہ تو مختصر سی ایک بات میں بتلا رہا ہوں، ورنہ موبائل پر لوگوں نے اپنے ایمان کو بھی برباد کیا. ایسی چیزوں کو دیکھ لیا موبائل پر جس کی وجہ سے، جس کی نحوست سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بدگمانی ہو گئی. ہمارے ایک دوست ہمارے پاس آئے، کہنے لگے مجھ کو کلمہ پڑھا دو. میری ایسی کیفیت ہو گئی ہے، موبائل پر، نیٹ پر ہر مذہب کے لوگوں نے اپنی معلومات ڈال دی ہے. انہوں نے عیسائیوں کے لٹریچر کو پڑھ لیا، اور عیسائی شروع دن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے ہیں، عناد رکھتے ہیں، آپ کے اعمال پر اعتراض کرتے ہیں، اور ان کے ہر اعتراض کا جواب دیا بھی گیا ہے. لیکن چونکہ مواد موجود ہے،
اب ہمارے بہت سے سمجھدار نوجوان ہوتے ہیں، چلو پڑھنا چاہیے، یہ بھی کیا ہے، ان لوگوں نے کیا کہا یہ بھی پڑھنا چاہیے، بس ایسے ایک سمجھدار نے اس کو پڑھ لیا، اس کا ایمان خطرے میں آ گیا۔ میرے بزرگوں، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو مذہب کی تعلیم سے آشنا ہے، مذہب کی تعلیم میں پختگی رکھتے ہیں۔ جب کوئی ایک غلط بات پڑھیں گے تو ان کے ذہن میں فوراً اس کا جواب آئے گا کہ اس کا یہ جواب دیا گیا ہے، قرآن نے اس کا یہ جواب دیا، حدیث نے اس کا یہ جواب دیا ہے۔ یہ ہمارے تمہاری پڑھنے کے لیے نہیں ہے، ہم پڑھیں گے تو ہمارے ایمان پر زد پڑے گی۔ اسی لیے اس امت کو ان کے علماء کے تابع کیا گیا، اور باطل نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ جب تک کہ یہ امت اپنے علماء سے مضبوطی سے وابستہ رہے گی، اور یہ امت جب تک کہ اپنے علماء کی رہبری میں چلتی رہے گی تو کامیابیاں ان کے قدم چومے گی، یہ دنیا میں بھی ترقی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہر مقام پر ترقی عطا فرمائیں گے۔ اس بات کو ان لوگوں نے سمجھ لی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم علماء سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ تجارت کا معاملہ دیکھ لیجئے، ہمارا تجارت ہے، کاروبار ہے، سب ہم اپنے من مانی طریقے سے کر رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے جب کوئی نیا کاروبار، کوئی تجارت ہم شروع کریں، ہم علماء سے جا کر کے رابطہ کریں کہ مذہب نے تجارت کے معاملے میں ہماری کیا رہبری کی، ملازمت کے سلسلے میں مذہب نے کیا تعلیم دی۔ لیکن میرے بزرگوں، آج اگر ہم دارالفتہ دیکھیں، دارالقضا دیکھیں، تو ہم کو مسائل جو ملیں گے تو صرف دو قسم کے ملیں گے۔ ایک تو یہ کہ باپ مر گیا، اب ترکے کی تقسیم کیسے ہوگی، اور یہ ہے کہ میں غصے میں تھا، طلاق ہو گئی، اب کیا اس کا حل ہوگا۔ یہی دو مسائل۔ کیا امت کے پاس اس کے علاوہ مسائل نہیں ہیں؟ بہت سارے مسائل ہیں امت کے پاس۔ اگر ہمارا نماز میں جی نہیں لگ رہا ہے تو ہم علماء سے جا کے پوچھیں، مسجد میں جی نہیں لگ رہا ہے تو علماء سے جا کے پوچھیں، تلاوت کی پابندی نہیں ہو رہی تو اس کا کیا علاج ہے، ہر وقت دل و دماغ پر دنیا سوار ہوتی ہے، اس کا کیا علاج ہے، بات بات پہ غصہ آتا ہے تو اس کا کیا علاج ہے۔ ہمارے مذہب نے اس سلسلے میں ہماری کیا رہبری کی ہے؟ ہر چیز کا جواب، ہر چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ صحابی رسول، ان کے دل میں زنا کا وسوسہ آ گیا، حضور کے پاس فوراً دوڑے دوڑے گئے، کہ حضور مجھ کو زنا کی اجازت دے دیجئے۔ اب بتاؤ، ہم میں سے کوئی اس بات کو جا کے کہے گا؟ ہم تو یہ سوچیں گے میں جاؤں گا تو فلانے کیا سوچیں گے، کہیں گے تو ایسا آدمی ہے، ظاہر میں تو ایسا ہے اور ایسی باتیں کرتا ہے، ہم یہ سب سوچیں گے۔ یہ شیطانی خیالات ہے۔ صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے اعتبار سے ایسا تیار کیا تھا، جب اس طرح کا کوئی وسوسہ آتا تھا ان کی نظروں کے سامنے فوراً آخرت آ جاتی تھی کہ آخرت میں کیا ہوگا، کہیں میرے اس وسوسے کی نحوست سے میرا ایمان نہ چلا جائے۔ فوراً دوڑے دوڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے تھے اور اپنے دل کی بات کو رکھ کر کے اس کا علاج مانگتے تھے۔ زنا کا وسوسہ آیا، جا کر کے فوراً نبی سے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو ایسے خیالات آ رہے ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سے قریب کیا، کہا اور قریب آؤ، اور قریب آؤ، پھر چند باتیں ان سے کی اور کہا کہ بتاؤ تم جس خاتون سے یہ بدکاری کرو گے کیا وہ کسی کی ماں نہیں ہے، کسی کی بہن نہیں ہے؟ تم اپنے گھر کی کسی خاتون کے ساتھ اس عمل کو پسند کرو گے کہ کوئی شخص تمہارے گھر کی خاتون کے ساتھ یہ عمل کرے؟ حضور میں بالکل ناپسند کروں گا۔ کہا کہ تم بھی جس عورت سے کرو گے وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی اور کسی کی بیوی ہوگی، وہ کیسے پسند کرے گا؟ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کے سینے پر ہاتھ رکھا، وہ صحابی فرماتے ہیں کہ پھر مرتے دم تک اس کا خیال نہیں آیا۔ جب علاج ہوا تو ایسا ہوا۔ صحابی رسول ہیں، مسجد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی دل کی کیفیت الگ ہے۔ جب گھر گئے تو کیفیت بدل گئی، تو گھر سے یہ نعرہ لگاتے ہوئے نکلے، نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ۔ حنظلہ تو منافق ہو گیا کہ نبی کے پاس ہوتا ہے تو ایسی کیفیات ہوتی ہیں اور وہاں جاتے ہو گھر پہ تو سب بھول جاتے ہو، یہ تو منافقت ہو گئی۔ فوراً نبی کے پاس ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تسلی دی، کہا کہ اگر تمہاری وہ کیفیت جو یہاں ہوتی ہے ہر وقت رہے گی تو فرشتے تم سے مصافحہ کرنے لگیں گے، اس لیے کہ بشری تقاضے بھی ہیں نا، بشری تقاضے بھی ہیں، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دی۔ اگر یہ کیفیت میں اگر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی اور نبی کو نہیں جا کر کے بتاتے تو خودکشی کا خطرہ تھا، آدمی اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا، یہ تو منافقت ہو گئی۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہر چیز کا علاج ہمارے مذہب نے بتایا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایک ایک مسئلے کو لے کر علماء کے پاس پہنچیں۔ آج ہماری سب سے بڑی جو بیماری ہے، ہم علماء کرام سے ٹوٹ چکے ہیں، علماء کرام سے دور ہو چکے ہیں۔
غیروں نے، باطل نے اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ ان کے رب نے ان کو پہلی ہی صورت میں بتا دیا ہے کہ ہدایت والا راستہ وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ ہدایت کا راستہ ہے. یہ جب تک کہ ایسے لوگوں کے ساتھ وابستہ رہیں گے، ہدایت پر رہیں گے، ان کو ہدایت سے، صحیح راستے سے ہٹانے کے لیے ان کے علماء سے توڑ دیا جائے. اس طرح کی کیفیات ہوتی ہے. ہم اپنے علماء سے مضبوط رابطہ کریں، اپنے ایک ایک مسئلے کو لے کر کے علماء کرام کے پاس جائیں، ان کو بتائیں، ان سے علاج طلب کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. تجارت کے معاملے میں آج ہم کمائے جا رہے ہیں لیکن آج ہم کو تجارت کی کوئی معلومات نہیں ہے. باپ بیٹے مل کر کے کما رہے ہیں، اس کے بعد پھر باپ کے انتقال کے بعد مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. بولے محنت میں بہت کیا ہوں، میرا اتنا ہونا چاہیے. ہم علماء سے جا کر کے معلوم کریں اس کی شکلیں کیا بنے گی. باپ کا انتقال ہو گیا، بھائی مل کر کے کما رہے ہیں، ترکے کی تقسیم نہیں ہوئی تھی، اب یہاں پر کس انداز سے تقسیم ہوگی. پہلے علماء سے جا کر کے ملاقات کریں اور ان سے بات چیت کر کے اس انداز سے تجارت کاروبار کو کیا جائے. پھر دیکھیے کیسی برکتیں ہوگی. آج دیکھا گیا اس بات کو کہ بہت اللہ تعالیٰ نے نوازا، بہت بہاریں تھی، لیکن پھر کیا ہوا؟ اس طرح کے آپس کے اختلافات کی نحوست سے ساری بہاریں ختم ہو گئی. ساری بہار ختم ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں نحوست آ گئی. اب اس میں دنیا کی محبت آ گئی. اب یہاں پر شریعت نہیں، دین نہیں، بلکہ اب دنیا کی طلب. اور نبی نے یہ بات ارشاد فرما دی تھی، حب الدنیا رأس کل خطیہ. دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے. جب دنیا کی محبت اندر گھس گئی پھر کیا کیا فساد رونما ہوں گے ہم بتا نہیں سکتے. میرے بزرگوں، درمیان میں یہ بات آ گئی، ہم اپنے علماء سے مضبوط رابطے میں رہیں، اپنے علماء سے مضبوطی سے وابستہ رہیں. ایک ایک مسئلہ ان کے پاس لے کر کے جائیں، ان کو بتائیں. ظاہر سی بات ہے وہ مسئلے کے لیے حل بھی بتائیں گے اور دعا بھی کریں گے. قوم کے رہبر ہیں، انبیاء کے وارث ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے جس طرح آسمان، زمین والوں کو آسمان پہ تارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، آسمان والوں کو اس زمین پر علماء، دین کے کام کرنے والے چمکدار نظر آتے ہیں. یہ قوم کے رہبر ہیں، حدیث ہے، انبیاء کے وارث ہیں. ہماری ذمہ داری ہے ہم ان سے وابستہ رہے. میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ آج موبائل نے اتنا فساد مچایا ہے کہ جہاں اس سے بہت بربادیاں ہوئی تھی اب ایمان بھی برباد ہونے لگے اور ہم کو اس کا ہوش بھی نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے. آج ہمیں کا ہر نواں شخص اس سے پریشان ہے، پورے 9 کے 9 پریشان ہیں موبائل کی نحوست سے. کہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ بچ جائیں لیکن نہیں بچنے پاتے. میرے بزرگوں، اس کا علاج ہم سب کو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا اور اسی کی تشریح حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اس طرح کی ہے. فرماتے تھے جب میں کوئی کمزوری اپنے اندر محسوس کرتا ہوں، کسی عمل میں سستی محسوس کرتا ہوں، اس عمل کی فضیلت کو بیان کرتا ہوں. اور جب کسی گناہ کا خطرہ مجھ سے ہوتا ہے تو اس گناہ کی قباحت اور برائی بیان کرتا ہوں. تو اس سے معلوم ہوا اگر ہم اس بیماری کا شکار ہیں تو کثرت سے اس بیماری کا یعنی اس کی قباحتیں لوگوں کو بیان کرے. موبائل کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے. جن کو دیکھے کہ موبائل لے کر کے بیٹھا ہوا ہے اس کو تنبیہ کریں کہ اپنے وقت ضائع کرتے ہیں. اس طرح جب ہم دوسروں کو موبائل کے سلسلے میں روک ٹوک کریں گے تو اس کا پہلا اثر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بچا دیں گے. اس لیے کہ جب گیند دیوار پر ماری جاتی ہے تو واپس ہماری طرف آئے گی. ہم جب لوگوں کو اس طرح کی باتیں کہیں گے تو ہمارا یہ نفس ہم کو خلوت میں زجر کرے گا، توبیخ کرے گا، ڈانٹے گا، سرزنش کرے گا. دوسروں کو کہتا ہے تو خود یہ کام کر رہا ہے. اس لیے کہ نفس جب تک کہ لوامہ ہوتا ہے، جب تک کہ امارہ ہوتا ہے تو برائی کی طرف لے جاتا ہے. جب اس کی کچھ تربیت ہوتی ہے اس انداز سے لوگوں کو روکے گا، اب وہ لوامہ بنے گا. اب جب ہم برائی کی طرف جائیں گے تو ہم کو روکے گا. دیکھ تو لوگوں کو روکتا رہا ہے، اب تو یہ کرنے جا رہا ہے. اس کے بعد جب اور محنت کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نفس کو مطمئنہ بنا دیتے ہیں. اب اس کی طبیعت صرف اور صرف طاعات میں اور اچھے کاموں میں ہی چلتی ہے. اس کا علاج یہ سمجھ میں آ رہا ہے. آج ہم اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں ہمارے بچے ہمارے گھر میں ہماری نظروں کے سامنے گھنٹوں موبائل لے کر بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم کو اس کی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اپنے بچوں کو منع کر دیں کہ بیٹا اتنی دیر سے بیٹھے ہو، گیم کھیل رہے ہو اور یہ کر رہے ہو، کچھ وقت پڑھنے لکھنے میں لگا دو. آج بچے کھیل کود بھول گئے ہیں. ہم بچپن میں کھیلے کودے تو آج ہماری صحت جو بھی ہے، اگر یہ بچے آج کھیل کود نہیں مچائے ان کی صحت کمزور ہو جائے گی.
یہ ایک لمبی چوڑی سازش ہے ان کی ہم کو برباد کرنے کی. ہم اپنے بچوں کو کھیل کی طرف مائل کریں کہ جاؤ کھیلو، یہ کھیل کھیلو، یہ کھیل کھیلو، یہ موبائل لے کے بیٹھے مت رہو. آج ہمارا جوان کھایا پیا لے کر کے موبائل بیٹھ گیا، اس سے اس کی صحت برباد ہو جائے گی. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم روک ٹوک کے نظام کو جاری کریں. اس وقت ہمارے ایمان کے کمال کا سب سے پہلا کام یہ کہ ہمارا ایمان کامل ہو. اللہ کیا میں سرخرو ہو جاؤں، ہم کو نہی عن المنکر کرنا پڑے گا، روک ٹوک کرنا پڑے گا. اگر ہم نے روک ٹوک نہیں کی میرے بزرگوں، آگے کے حالات یہ بھی ہو سکتے ہیں ہم کو خون کے آنسو رونا پڑے. ہماری اولاد ہماری باتیں نہیں مانے گی، ہماری اولاد ہماری نافرمانی کرے گی. لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم روک ٹوک کا نظام بنائے، ورنہ یہ گناہ جب بڑھتا جائے گا، دلوں پر جب دھبے لگیں گے گناہ کے، تو پھر باطنی بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، پھر اتنے فسادات آئیں گے. اللہ کی پناہ. قرآن کریم نے یہ بات بتائی ہے جب ظاہری گناہ کر کر کے آدمی کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر باطنی بیماریاں پیدا ہوتی ہے، جس کا آدمی کو ہوش بھی نہیں ہوتا کہ یہ باطنی بیماری ہے، خیال بھی نہیں ہوتا کہ باطنی بیماری ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک سورت کے اندر جہاں پر یہ بیان کیا ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. یعنی ناپ تول میں جو لوگ کمی کریں گے وہ ہلاک ہو جائیں گے اللہ کے یہاں. دنیا میں بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہلاکت ہے. لیکن اس کی وجہ جو بیان کی ہے وہ یہ بیان کی کہ یہ گناہ کر کر کے انہوں نے اپنے دل کو سیاہ کر لیا تھا اس کی نحوست سے. اب اس کے اندر یہ جرأت آئی ہے، ان کے اندر یہ جرأت آئی ہے کہ اب یہ کھل کر کے گناہ کرنے لگے. علماء نے لکھا ہے کہ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، تو آدمی کے اندر سب سے پہلی خرابی جو پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ گناہ کرنے میں اس کو جرأت آ جاتی ہے. اب تک کے ڈھکے چھپے کرتا تھا، گناہ کرنے میں حیا آتی تھی، شرم آتی تھی، لیکن جب وہی گناہ کر کر کے دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے پھر اس کے اندر جرأت آتی ہے اور لوگوں کے سامنے بھی گناہ کرتا ہے. اور یہ کہے گا، اگر کوئی اس سے کہے گا ارے بھائی یہ کیا کر رہا ہو، وہ کہے گا جاؤ اپنا دیکھو، اتنی جرأت آ جائے گی اس کو. دل سیاہ ہوتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جب کسی بندے سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو گناہ مٹ جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ پورا دل زنگآلود ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ہرگز نہیں، بلکہ ان کے قلوب ان کے کرتوت کی وجہ سے جو زنگآلود ہوئے تھے یہ اس کی نحوست سے ہے کہ آج وہ کھلے عام گناہ کر رہے ہیں، جرأت کے ساتھ گناہ کر رہے ہیں. تو معلوم ہوا جب قلوب زنگ آلود ہو جاتے ہیں، قلوب سیاہ ہو جاتے ہیں، تو سب سے پہلی جو چیز آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ آدمی کے اندر گناہ کرنے میں جرأت آ جاتی ہے. علماء نے لکھا ہے اس کے بعد جو دوسری چیز اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، نیکی اس کو بوجھ معلوم ہونے لگتی ہے، اچھے کام بوجھ معلوم ہونے لگتے ہیں. اچھے کام کرنے کے مواقع آئیں گے تو پھر آدمی وہاں پر ٹالے گا، یار وہ ایسے لوگ ہیں مانیں گے نہیں، کون جا کے ان کو سمجھائے گا، پھر آدمی سمجھاتا بھی نہیں ہے. یعنی اچھے اور بھلے کام اس کو بوجھ معلوم ہونے لگتے ہیں. جب دل سیاہ ہوتا ہے گناہ میں جرأت آتی ہے، نیکی کے کام بوجھ معلوم ہونے لگتے ہیں. اس کے بعد علماء نے لکھا ہے اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تیسری چیز جو پیدا ہوتی ہے آدمی کو نصیحت بھی بری لگنے لگتی ہے. اگر کوئی اس کو نصیحت کرے، اچھی بات کہے تو کہے گا جاؤ اپنا دیکھو، ہم اپنی آخرت میں جائیں گے، ہم اپنی قبر میں جائیں گے، تم اپنی قبر میں جاؤ گے. میرے بزرگوں یہ اس گناہ کی نحوست ہے جس کی نحوست سے ہمارا دل سیاہ ہو گیا تھا. اس لیے ہر وقت یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے دل سیاہ نہ ہونے پائے، قلوب زنگ آلود نہ ہونے پائے. ورنہ جب قلوب زنگ آلود ہوتے ہیں، علماء نے لکھا ہے آدمی کے اندر غیر محسوس طریقے سے ایک بیماری پیدا ہوتی ہے جس کو عجب کہتے ہیں. عجب کیا چیز ہے؟ اس کو خوش پسندی کہتے ہیں. اللہ کی نعمت کو آدمی اپنا کمال سمجھنے لگتا ہے، اس کی نظر میں اس کی اچھائی آ جاتی ہے. میں کسی قابل تھا تو اللہ نے مجھ کو دیا ہے، اور یہ نہیں کہ اللہ نے دیے، میں نے اپنے کمال سے اس کو کمائے ہے. اس کو خود پسندی کہتے ہیں. بہت خطرناک بیماری ہے. علماء نے لکھا ہے کہ بعض مرتبہ یہ تکبر سے خطرناک ہو جاتی ہے. صحابہ کرام کے دل میں تھوڑا سا عجب آیا تھا، حالات میں آ گئے تھے. غزوہ حنین کے موقع پر صحابہ کے دل میں صرف ایک خیال آ گیا تھا کہ 313 تھے،
تو 1000 کو پر گئے تھے، آج تو ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ گئی. صحابہ کے دلوں کے اندر ایسا روب ڈال دیا گیا کہ اپنے نبی کو چھوڑ کر کے جا رہے تھے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے اور آواز لگانا شروع کی، ارے کہاں گئے وہ لوگ جو یہ کہتے، جن لوگوں نے یہ کہا تھا اگر آپ کہیں گے آگ میں کود جاؤ تو آگ میں کود جائیں گے، آپ کہیں گے اگر کہ سمندر میں کود جاؤ تو سمندر میں کود جائیں گے، لیکن آپ کو نہیں چھوڑیں گے. تو وہ کہاں گئے؟ تمہارا نبی تنہا کھڑا ہے، اکیلا کھڑا ہے، تم اس کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے جب یہ جملے ان کے کانوں میں پڑے ہیں تو پھر وہ واپس لوٹ کر کے آئے ہیں. قرآن اس کو بیان کرتا ہے، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، کہ حنین کے دن کو یاد کرو جب تم کو تمہاری کثرت پر ناز ہو گیا تھا. آج ہم کو نہ جانے کتنی چیزوں پہ ناز ہے. ہم کو ہماری صلاحیت پہ ناز ہے، ہماری دولت پہ ناز ہے، ہماری اولاد پہ ناز ہے، اور نہ جانے ہماری سواری پہ ناز ہے، ہمارے مکان پہ ناز ہے. میرے بزرگوں، یہ ناز اللہ کو پسند نہیں ہے، اور یہ ناز کی کیفیت جب اندر پیدا ہوتی ہے تو پھر آدمی بربادی کے راستے پر چلا جاتا ہے. اللہ کو پسند نہیں ہے، بلکہ آدمی یہی کہے میری دولت یہ اللہ کا عطیہ ہے، میری اولاد یہ اللہ کا عطیہ ہے، میرا مکان یہ اللہ کا فضل ہے، میری قوت یہ اللہ کا عطیہ ہے، میری صلاحیت یہ اللہ کا عطیہ ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں اللہ کے فضل سے ہی قدم اٹھاتا ہوں، میری پلک کھلتی بھی ہے تو اللہ کے فضل سے کھلتی ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے. جب دل سیاہ ہوتے ہیں تو اس طرح باطنی بیماریاں پیدا ہوتی ہے. آدمی خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے، اس کو اپنی شکل صورت اچھی لگنے لگتی ہے، لوگوں میں اس انداز سے رہے گا گویا کہ سب سے اچھا میں ہی ہوں. میرے بزرگوں، بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے اس بات کی کہ کہیں ظاہری گناہوں کی نحوست سے اگر اندر میں یہ بیماریاں پیدا ہو گئی تو بڑی مشکل سے اس کی اصلاح ہوتی ہے، بڑی مشکل کی اصلاح ہوتی ہے. ایک بزرگ گزرے حضرت سید رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بزرگ تھے، بڑے اللہ والے تھے، بڑے صاحب مقام اور صاحب حال تھے. ایک مرتبہ پگڈنڈی سے گزر رہے تھے، سامنے سے ایک کتا آیا. ان کے دل میں خیال آیا کہ چھوٹا سا راستہ، کتا اترے گا میں چلا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے کتے کو قوت گویائی عطا کی، بولنے کی صلاحیت دی. تو کتا کہنے لگا، حضرت اگر آپ نیچے اتریں گے تو آپ کا کپڑا گندا ہوگا، لیکن اگر میں نیچے اتروں گا آپ کا دل گندا ہو جائے گا. اور دل کی صفائی بہت مشکل ہوتی ہے، دل کی صفائی بہت مشکل ہوتی ہے. اب ہم یہ سوچیں گے کہ کتا یہ تو نیچے اترنا ہی ہے، لیکن اگر اس کی ذلت ہمارے اندر آ گئی، پتہ نہیں اللہ کیا ہم مقبول ہیں یا مردود، ہم کو نہیں معلوم. بہرحال کتا تو فنا ہو جائے گا، اس کو کوئی حساب کتاب نہیں دینا ہے، لیکن اللہ کے ہمارا کیا مقام ہے ہم کو معلوم تھوڑی ہے. اللہ کے مقبول ہے یا مردود ہے ہم کو نہیں معلوم ہے. بظاہر دنیا ہم ہماری تعریفیں کر رہی ہے، بظاہر دنیا ہم کو بہت لے کر کے پھر رہی ہے، لیکن بزرگوں یہ صرف اللہ کے علم میں اللہ کے ہمارا کیا مقام ہے. آدمی کو ناز نہیں کرنا چاہیے. تو میرے بزرگوں، علماء نے لکھا ہے جب باطن اندر میں خراب ہوتا ہے، زنگ آلود ہوتا ہے، سب سے پہلے جو بیماری پیدا ہوتی ہے وہ عجب کی پیدا ہوتی ہے. جب عجب اپنی انتہا کو پہنچتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، علماء نے لکھا ہے اس کے بعد اندر میں جو بیماری پیدا ہوتی ہے اس کو کبر کہتے ہیں. اب تک کے نگاہ میں جس کی اچھائی تھی اب اس کی بڑائی آ جاتی ہے. آدمی سمجھتا ہے میں کسی قابل تھا تو اللہ نے دیا، میں بڑا ہوں اس لیے اللہ نے دیا. یہ نہیں، بلکہ وہ سمجھے گا کہ نہیں میں نے اپنے کمال سے یہاں تک تو اپنے مقام کو پہنچایا ہے، اس مقام کو میں اپنے کمال سے پہنچاؤں، یعنی اس کے اندر اس کی بڑائی آ جاتی ہے. اس کو کبر کہتے ہیں. پھر یہی جب اپنی انتہا کو پہنچتا ہے، علماء نے لکھا ہے پھر اس کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے. پھر وہ فخر کے ساتھ لوگوں میں اظہار کرے گا، دیکھے اپن ایسا کیے تو ایسا، اپن ایسا کیے تو ایسا. اب یہ نہیں کہے کہ اللہ نے مجھ کو دیا، بلکہ اس کو اپنی طرف منسوخ کرے گا، اپن نے کیے، اپن نے بنائے، اپن نے یہ کیے. یہ تکبر ہے. پھر جب یہ اپنی انتہا کو پہنچتا ہے اور آگے بڑھتی ہے بیماری، علماء نے لکھا ہے اندر میں ایک بیماری اور بڑھتی ہے، اس کو استکبار کہتے ہیں. اور استکبار انتہائی خطرناک چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہو لا يحب المستکبرین. اللہ تعالیٰ استکبار کرنے والے کو پسند نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو لوگ استکبار کرتے ہیں، میری عبادت سے روگردانی کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ذلیل کر کے ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. تو معلوم ہوا انتہائی خطرناک بیماری ہے. علماء نے لکھا ہے جس کے دل میں استکبار ہوتا ہے اس کی کیفیت ہی ہوتی ہے اب وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. میری چلے گی، میرا فیصلہ اٹل، اب تم چاہے کچھ کرو. آدمی کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. اس بیماری سے بچانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت مشورے کو سنت قرار دیا
تاکہ کسی کے اندر یہ بیماری نہ ہو. کوئی بھی کام ہو مشورے سے ہو. باپ اپنی اولاد سے مشورہ کرے, اولاد اپنی باپ سے مشورہ کرے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تک کہ میرے بڑے حیات رہیں گے تو میں اپنا ہر کام اپنے بڑوں کے مشورے سے کروں گا. جب میرے بڑے ختم ہو جائیں گے تو اپنے ہم عصروں سے مشورہ کر کے کروں گا. جب میرے ہم عصر, میری ہم عمر ختم ہو جائیں گے, اپنے چھوٹوں سے مشورہ کروں گا. اور یہ حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, کہ آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کیجیے. آج باپ سے اگر کہا جائے اولاد سے مشورہ کیجئے تو باپ کہتا ہے میں میرے لڑکن سے مشورہ کروں, میرے لڑکن میرے آگے جائیے ان کا. نہیں میرے بزرگوں, ہم اب ہماری اولاد اب صاحب رائے ہو گئی ہے, ہم ان کو اپنے مشورے میں شامل کریں. وہ بھی دنیا دیکھ رہے ہیں, ان سے بھی ہم کو مشورہ کرنا ہے, مشورے کے ساتھ زندگی گزاریں. آج بہت کم ایسے گھرانے ہیں جہاں پر ہفتے واری مشورہ ہوتا ہو, مہینے کا مشورہ ہوتا ہو, زندگی کا نظام طے ہوتا ہو. ایک بھائی ایک کام میں لگا ہے, مدتوں سے لگا ہے, اور اس کوئی دوسرا اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں. مشورے سے کام بھی تقسیم ہوتے رہے, پھر دیکھیں کتنی برکت آئے گی, پھر دیکھیں کتنی برکت آئے گی. آج مشورے کی یہ سنت ختم ہو رہی ہے. پھر اس میں الگ الگ صلاحیتیں ہوتی ہے اور صلاحیتیں تقسیم ہوگی, صلاحیتیں بڑھے گی, اس کو زندہ کیا جائے, اس کی برکت یہ ہوگی. ہم استکبار سے بچ جائیں گے, تکبر سے بچ جائیں گے. اور یہ کیفیت جس کو علماء نے بیان کیا ہے کہ آدمی کسی کو خاطر میں نہیں لائے گا, یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اپنی دنیا کو بھی دنیا کی بربادی بھی دیکھتا ہے اور آخرت کی بھی اس کی بربادی ہو جاتی ہے. اللہ حفاظت فرما دے. پھر یہی جب بیماری اندر میں بڑھتی ہے تو وہ شخص اللہ پر اعتراض کرنے لگتا ہے, اس کی زبان اس طرح کھلتی ہے کہ اللہ پر اعتراض کرنے لگتا ہے. اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہوگی تو زبانیں یہاں تک کہ کھلتی ہے یار ساری پریشانی اپنے ہی لیے ہے کیا, نعوذ باللہ من ذالک. اس طرح کے جملے کہتے ہیں, سب اپنے ہی ساتھ ہوتا ہے یار. یہ استکبار کی نحوست ہے, اللہ پر اعتراض ہو رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو کوئی نعمت دے دی تو اس کے دل میں یہ آئے گا یہ اس کو کیوں مل گیا, اس کو حسد کہتے ہیں, یہ اللہ پر اعتراض کر رہا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسد کرنے والا توحید کے قلعے پر بمباری کرتا ہے, وہ اللہ پر اعتراض کرتا ہے اللہ آپ نے اس کو یہ کیوں دیا, دینا تھا تو مجھ سے پوچھ لیتے. اللہ کسی کے مشورے کے محتاج نہیں ہے, اللہ جس کو جو دینا چاہے دے سکتے ہیں. حاسد کے دل میں کبھی بھی یہ خواہش نہیں ہوتی ہے, کبھی بھی یہ خواہش نہیں ہوتی وہ نعمت اس سے چھین جائے اور مجھ کو مل جائے, بلکہ ہمیشہ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے مجھ کو ملے نہ ملے لیکن اس کے پاس نہ رہے. یہ ہوتا ہے. اور حسد کے بارے میں حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحسد لا ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب. حسد آدمی کی نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جس طرح سوکھی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے. میرے بزرگوں, لکھا ہے کتابوں کے اندر آگ ایک ایسی چیز ہے جب تک کہ اس کو کوئی چیز ملتی ہوتی ہے تو اس کو جلاتی رہتی ہے, لیکن جب اس کو کوئی چیز نہیں ملتی پھر وہی آگ اپنے دوسرے حصے کو کھانا شروع کر دیتی ہے حتیٰ کہ وہ آگ بالکل سیاہ کالی کوئلہ ہو جاتی ہے. تو لکھا ہے جب اندر میں حسد کی نحوست ہوتی ہے, جب اس کو کچھ نہیں ملتا کھانے کو تو پھر وہ جسم انسانی کو کھانا شروع کرتی ہے. ہمارے ایک دوست ہومیوپیتھی ڈاکٹر, وہ کہنے لگے ہماری پیتھی میں یہ بات لکھی ہے کہ اس شخص کو بہت زیادہ خطرہ ہے کینسر کا جس کے اندر حسد کی بیماری ہوتی ہے. آج بہت سی باطنی بیماریاں ایسی ہیں جو آدمی کے جسم کو برباد کر رہی ہے. آج ہم کو اس کا ہوش نہیں ہے, اس لیے کوشش یہ کی جائے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا جائے, خود بھی گناہ سے بچیں اور دوسروں کو بھی گناہ سے روکیں. اس لیے کہ جب گناہ بڑھے گا تو باطن برباد ہوگا, اندر میں سیاہ نقطے بڑھ کے پورے دل کو سیاہ کر دے گا. پھر اس کے بعد کیا ہوگا, اندر میں باطنی بیماریاں بڑھے گی. جب باطنی بیماریاں بڑھے گی تو جسم کا بھی نقصان ہوگا, کاروبار کا بھی نقصان ہوگا, سب کا سب برباد ہو جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. اس لیے میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے یہ ضرورت اس بات کی ہے ہم بھی کو گناہ سے بچیں اور امت کے افراد کو بھی گناہ سے بچانے کی کوشش کریں. اگر ہم کو کسی کے بارے میں بات معلوم ہے کہ اس کا کاروبار اچھا نہیں ہے, اس کی تجارت اچھی نہیں ہے, اگر کسی کے بارے میں ہم کو یہ معلوم ہے کہ فلاں کی بہن بیٹی پر نظر رکھتا ہے, یہ بری نظر رکھتا ہے اور اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے, اگر کسی کے بارے میں ہم کو یہ معلوم ہے اس کے گھر کے اندر مسائل چل رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں ہیں, اس کی اصلاح ضروری ہے, اس طرح کی جتنی باتیں ہم کو معلوم ہے, ایک امتی ہونے کے ناطے ہمت کر کے اللہ کے لیے ہم ان کو جا کر کے سمجھائیں, ان کو روکیں. ہمارے جوانوں کو ہم دیکھتے ہیں چوک چوراہوں پر بیٹھے ہیں, موبائل لے کر کے بیٹھے ہیں, ہم محبت سے ان کو جا کے شفقت سے تنبیہ کریں, ارے بھائی کیوں اپنا وقت برباد کرتے ہو. جس نوجوان کو دیکھیں کہ وہ ٹیڑے واکڑے بال رکھے ہوئے ہیں, محبت سے اس کو سمجھا دے بھائی کیوں اپنی زندگی برباد کر رہا ہے, اللہ نے تجھ کو انسان بنایا ہے, اشرف المخلوقات بنایا ہے, تو کیوں کیٹ کٹ کاٹتا ہے, کیوں
पिग कट काटता है तो क्यों डॉग कट काटता है? अपने आप को क्यों इंसानियत से हटा के जानवर बना रहे? आज हमारा जवान जो बाल रख रहा है वो बिल्ली कट है, सुअर कट है, कुत्ता कट है, ये कौन सी कटिंग है? न क्या नबी ने हमको यह जिंदगी सिखाई थी? नबी ने कैसा प्यारा तरीका बताया है, नबी ने कैसी प्यारी जिंदगी सिखाई है। हम उम्मत के हर बच्चे को अपना बच्चा समझे, मोहब्बत से, शफकत से उसके सर पे हाथ रखें और कहें बेटा तुम किस बात के बेटे हो? क्या तुम शरीफ नहीं हो? क्यों शरारत की जिंदगी जी रहे हो? शरीफ खानदान के हो, शराफत की जिंदगी जियो, शरीफ बन करके रहो। यह शराफत के खिलाफ है, तुम्हारा ये लिबास शराफत के खिलाफ है, कहीं से कटा हुआ है, कहीं से टेढ़ा है, कहीं से कुछ है, यह सब शराफत के खिलाफ है। यह हमारी जिम्मेदारी है, हम उम्मत के बच्चों पर हाथ रखे, मोहब्बत और शफकत से समझाएं, यह हमारी जिम्मेदारी है। हम जवानों को शफकत से हाथ रखे, नबी की रूह को तस्कीन पहुंचाएं, गुनाहों से रोक करके, मोहब्बत से कह करके। इस वक्त जब हम उनको रोकेंगे तो हमारे साथ ऐसे हालात आएंगे, कोई हमको ताना देगा, कोई हमको भगाएगा, कोई हमको उल्टी सीधी बातें कहेगा। ऐसे ही लोगों के बारे में कुरान कह रहे खुज़िल अफ़्व, तुम इसको अपने सर पर मत लो, उनको दरगुजर कर दो। बहरहाल इस बोलने का फायदा तुमको ये होगा, अल्लाह तुमको बचा देंगे। बेदीनी की आग लगी हुई है, अगर आग लगी है हम उसको इसलिए ना बचाएं कि इसलिए ना उसको बुझाएं तो उस घर की आग बुझ जाए, इस नियत से बुझाएं ये आग मेरे घर तक न आने पाए। अगर इस नियत के साथ हम लोगों को गुनाह से रोकेंगे ताकि इस गुनाह से मैं बच जाऊं, अल्लाह ताला हमको जरूर बचा लेंगे। बेदीनी की आग लगी हुई है सब तरफ, लेकिन आज माहौल ये कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है कि बोला जाए ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर शख्स तावीलात में लगा हुआ है। हमको कुरान ने कहा है ऐसे ऐसे काम करने वालों के साथ ये हालात आएंगे तो कुरान कह रहे खुज़िल अफ़्व, उनको दरगुजर कर दो, कुछ मत करो। वअमुर बिल उर्फ, और भलाई का काम करते रहो, रोको मत। अगर भलाई का काम रुक गया, एक बुजुर्ग ने कहा था अगर कोई हमारे रास्ते में कांटा बिछाए और हम भी अगर कांटा बिछाएंगे तो पूरे रास्ते कांटे ही कांटे हो जाएंगे, कोई भी नहीं चल सकेगा। कोई कांटा बिछाए हम उसके लिए फूल बिछा दें, ये कितनी बड़ी बात होगी। ये कोई बात नहीं है कि कोई हमारे लिए कांटा बिछाए, हम भी कांटा बिछाए, और कोई हमारे साथ हमको तकलीफ पहुंचाए, हम उनको तकलीफ दे, ये इंसानियत के खिलाफ है। इंसानियत ये है, हम नहीं एहसान कर सकते, इंसाफ कर दें, इंसाफ कर दे उन लोगों के साथ। मेरे बुजुर्गों, जरूरत है इस बात की कि हम ये तहिया करके जाएं, मुआशरे में जो आग लगी है बेदीनी की, इसको खत्म करने के लिए अपने आप को बिल्कुल तैयार कर ले, हिम्मत से काम करे। जहां तक हम जिन लोगों को समझा सकते हैं, बोल सकते हैं, उन तक के पहुंचे और बोले। सबसे पहला काम हमारे ऊपर है, हम अपनी जात पर मेहनत करें। अगर हम गुनाहों का शिकार है तो खलवत में तन्हाई में बैठकर अपने आप से कहें तुझको शर्म नहीं आती, तू ऐसा गुनाह करता है, तुझको शर्म नहीं, अपना नाम ले करके कहें, अपने आप को मुखातब करें, क्या तू हरामकारी करता है, तू मोबाइल पर ऐसी बातें देखता है, तू ऐसा करता है, अपने आप को समझाएं। जब इस तरह हम अपने नफ्स को सरजनिश करेंगे तो हमारा नफ्स दोबारा उस काम को होने नहीं देगा। पहला काम ये, फिर अपने घर में शुरू करें, फिर अपने पड़ोस में शुरू करें। इस तरह जब काम की शुरुआत होगी फिर देखिए पूरा मुआशरा कितना सुनहरा हो जाएगा। कुरान कह रहा है वअमुर बिल उर्फ, फिर आगे और एक बात इरशाद फरमाई वअरिज़ अनिल जाहिलीन, इन जाहिलों से इराज कीजिए, अपना काम करते रहिए। हमारा काम है बोलते रहना, और इस नियत से बोलते रहना कि ये बेदीनी की आग हमारे घर पर ना आने पाए। मेरे बुजुर्गों, यही एक पैगाम था कि खुद भी अपने आप को गुनाह से बचाएं और उम्मत को भी गुनाहों से बचाने के लिए मेहनत करें, ताकि हमारी नस्ल सुकून की जिंदगी गुजारे। अगर हमने एक काम नहीं किया तो हम भी परेशान होंगे, हमारी नस्लें भी परेशान होगी। अल्लाह ताला तमाम लोगों को कहने और सुनने ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।